بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین ابن علی کربلا کو جاتے ہیں مگر یہ لوگ ابھی تک گھروں کے اندر ہیں۔ 3 محرم الحرام 2 محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کربلا میں پڑاؤ ڈال چکا تھا۔ خیمے نصب ہو چکے تھے۔ بچے، خواتین اور وفادار ساتھی اس سنسان میدان میں اپنے رب پر بھروسہ کیے ہوئے تھے۔ دوسری جانب حر بن یزید ریاحی اپنے 1000 سپاہیوں کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا، لیکن کوفہ میں بیٹھا عبید اللہ ابن زیاد اس پر اطمینان نہیں کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے یزید کے حکم پر امام حسین علیہ السلام پر لگایا گیا پہرا اٹھایا تو حالات اس کے قابو سے باہر ہو سکتے ہیں۔ اہل کوفہ بزدل ہوئے ہیں مگر مانتے تو حسین ابن علی کو ہی درست ہیں۔ اسی لیے اس نے ایک اور بڑا فیصلہ کیا۔ کوفہ کے معروف سپہ سالار عمرو بن سعد کو حکم دیا گیا کہ وہ ایک بڑا لشکر لے کر کربلا پہنچے اور امام حسین علیہ السلام سے یزید کی بیعت حاصل کرے۔ عمرو بن سعد اس وقت ایک اور مہم کی تیاری کر رہا تھا۔ اسے حکومت کی جانب سے ایک اہم صوبے رے کی گورنری کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن اب اس کے سامنے ایک نئی آزمائش رکھ دی گئی۔ اسے کہا گیا کہ پہلے حسین ابن علی کا معاملہ نمٹاؤ، پھر حکومت اور منصب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ عمرو بن سعد اس ذمہ داری کو قبول کرنے میں ہچکچا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے موجود ہیں۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یہ معاملہ عام سیاسی اختلاف نہیں بلکہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس کا اثر تاریخ پر ہمیشہ باقی رہے گا۔ لیکن آخرکار دنیاوی اقتدار کی خواہش غالب آ گئی۔ 3 محرم سن 61 ہجری کو عمرو بن سعد تقریباً 4000 سپاہیوں کے ساتھ کربلا پہنچ گیا۔ اس کے پہنچتے ہی یزیدی لشکر کی تعداد کئی گنا بڑھ گئی۔ اب امام حسین علیہ السلام کے سامنے صرف 1000 نہیں بلکہ ہزاروں مسلح سپاہی موجود تھے۔ میدان کربلا کا منظر اور بدل چکا تھا۔ ایک طرف چند درجن وفادار ساتھی اور اہل بیت اطہار کے خیمے تھے، دوسری جانب ایک باقاعدہ فوج صف بندی کر رہی تھی۔ عمرو بن سعد نے کربلا پہنچتے ہی اپنے خیمے نصب کروائے اور جنگی انتظامات شروع کر دیے۔ اس نے اپنے افسروں سے مشاورت کی، سپاہیوں کی جگہیں مقرر کی اور پورے علاقے کا جائزہ لیا۔ اس کے بعد اس نے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پیغام بھیجا۔ اس نے پوچھا کہ آپ عراق کیوں آئے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے وہی جواب دیا جو پہلے بھی کئی مرتبہ آپ دے چکے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ کوفے کے لوگوں نے مجھے مسلسل خطوط لکھے، اپنے نمائندے بھیجے اور مجھے یہاں آنے کی دعوت دی۔ اگر اب اہل کوفہ اپنی رائے بدل چکے ہیں تو میں واپس جانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ یہ الفاظ اس بات کا واضح ثبوت تھے کہ امام حسین علیہ السلام جنگ کے خواہش مند نہیں تھے۔ آپ خونریزی سے بچنا چاہتے تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ مسئلہ انصاف اور گفت و شنید سے حل ہو جائے۔ عمرو بن سعد نے امام حسین علیہ السلام کا یہ موقف ایک خط کے ذریعے عبید اللہ ابن زیاد کو بھجوا دیا۔ کچھ مورخین کے مطابق عمرو بن سعد کو امید تھی کہ شاید اس معاملے کا کوئی پرامن حل نکل آئے، لیکن کوفہ میں بیٹھا عبید اللہ ابن زیاد کسی مصالحت کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے نزدیک صرف ایک ہی راستہ تھا اور وہ تھا یزید کی غیر مشروط بیعت۔ کربلا کے میدان میں اس دوران ایک عجیب کیفیت تھی۔ امام حسین علیہ السلام کے خیموں میں عبادت، دعا اور صبر کا ماحول تھا۔ اصحاب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے، اللہ کا ذکر کرتے اور آنے والے وقت کے بارے میں گفتگو کرتے۔
दूसरी जानिब लश्कर की तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही थी। हर गुजरते दिन के साथ नए दस्ते करबला पहुंच रहे थे। ये मंजर बता रहा था कि आने वाले दिन पहले से ज़्यादा सख्त होंगे, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक पर न घबराहट थी न परेशानी। आपके साथी भी जानते थे कि उनके कायद ने हक का रास्ता इख्तियार किया है, इसीलिए किसी के कदमों में लग़ज़िश नहीं आई। 3 मुहर्रम का सूरज गुरूब होने लगा। रेगिस्तान की तेज हवा खैमों से टकरा रही थी। दूर दुश्मन के लश्कर में जंग की तैयारियां जारी थीं और इधर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमों में अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा था। लेकिन करबला की आजमाइश अभी शुरू ही हुई थी। अगला दिन एक और बड़ी तब्दीली लेकर आने वाला था। यजीदी लश्कर की तादाद मजीद बढ़ेगी, घेरा मजीद तंग होगा और करबला का मैदान आहिस्ता आहिस्ता उस अजीम इम्तिहान की तरफ बढ़ने लगेगा जिसे दुनिया आज भी वाक़या करबला के नाम से याद करती है। हवाए कूफ़े नामहरबां को हैरत है कि लोग खैमे सब्रो रज़ा में जिंदा हैं। मिलते हैं 4 मुहर्रम को।